Dear students, this is Aftab Alam with the English class of class 6th. Our today's topic is Prophet Muhammad, peace be upon him. प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then the whole responsibility of Muhammad, peace be upon him, upbringing fell on the shoulders of his grandfather, Abdul Muttalib. So after the death of the parents of the Muhammad, the whole responsibility of his care now fell on the shoulders of his grandfather Abdul Muttalib. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی وفات کے بعد اب ان کی دیکھ بھال کی، اب ان کی نگہداشت کی جو رسپانسبلٹی تھی، جو ذمہ داری تھی، وہ عبد المطلب پر آ گئی، جو ان کے دادا تھے. عبد المطلب جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور حضرت عبداللہ کے والد گرامی تھے. حضرت عبداللہ جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے. However, when Muhammad, peace be upon him, was 8, his grandfather also died. When Muhammad was 8 years of old, his grandfather also died. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے گرینڈ فادر بھی یعنی عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. تو اب محمد جو تھے وہ اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے. بٹ بیفور ہز ڈیتھ، اپنی وفات سے قبل ہی، اپنی وفات سے پہلے ہی دادا نے کیا کیا، بٹ بیفور ہز ڈیتھ ہی لیفٹ ہز گرینڈ سن in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet. اپنی وفات سے قبل ہی عبد المطلب نے یعنی ان کے دادا نے اپنے پوتے کو، اپنے بچے کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا، ان کی امانت میں دیا، ان کی کسٹڈی میں دیا، ان کی ذمہ داری میں ان کو دے دیا. اس بچے کی وہ نگہداشت کرے، اس کی وہ دیکھ بھال کرے، اس کی پرورش کرے. ابو طالب جو تھے وہ حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے تھے، اور حضرت عبد المطلب جو تھے ان کے بیٹے تھے ابو طالب. All the children ask a question to their nani. Did Abu Talib have no children of his own? اب بچے پوچھتے نانی سے، کیا نانی ابو طالب کو اپنے بچے نہیں تھے؟ ان کو یہ بچہ دے دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کر دیے عبد المطلب نے. نانی سیز no, he had his own children also. نہیں، ان کو اپنے بچے بھی تھے. جو ابو طالب تھے ان کی اپنی اولاد بھی تھی، ان کو اپنے بچے بھی تھے. but he loved Muhammad, peace be upon him, like his own child. لیکن ابو طالب جو تھے وہ حضرت محمد سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں سے کرتے تھے. اپنے بچوں کے برابر ان کو پیار کرتے تھے، ان کو ہمدردی کرتے تھے، ان کو اپنے بچوں کے برابر سمجھتے تھے. چاچا جو تھے حضرت ابو طالب. He took Muhammad, peace be upon him, with him on his trade journey to Syria. ابو طالب جو تھے انہوں نے حضرت محمد کو سیریا ایک تجارت کے سفر پر اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. سیریا میں حضرت محمد کو جب وہ ابھی چھوٹے بچے تھے. ابو طالب جو تھے he took Muhammad with him on his trade journey to Syria. At that time Muhammad was 12. At the time of journey to Syria, Muhammad was 12 years of old. اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی جب وہ شام کو گئے تھے تجارتی سفر پر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ. During this journey they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad, peace be upon him, back to Makkah. اس وقت یعنی اس سفر کے دوران وہ کرسچن منک سے، کرسچن پادری سے، وہ کرسچن پریسٹ سے ملے جنہوں نے ابو طالب کو یہ نصیحت کی کہ اس بچے کو آگے سفر پر نہ لیا جائے،
ان کو شام کی طرف نہ لیا جائے بلکہ اس کو واپس بھیج دو کہاں؟ مکے کی جانب. اس کو آگے نہ لیا جائے کیونکہ آگے ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، کوئی ان کو مار نہ دے، اس چیز کا خطرہ ہے، ان کو جان کا خطرہ ہے. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس پریسٹ نے، اس پادری نے آخری نبی ہونے کی کچھ علامات دیکھ لی تھیں، کچھ نشانیاں انہوں نے دیکھ لی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے. So that is all in today's class. May Allah Almighty. تو پیارے بچوں، آج کی کلاس میں اتنا ہی، باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. Stay home, stay safe. فی امان اللہ.